اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 ربیع الاول 1442 ہجری، 6 نومبر 2020 عیسوی، 21 گتے کارتک 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، کلام ساغر تیمی کا، آواز جمیل اختر شفیق کی، بول ہے: اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے، جب صدا اذان کی کہیں، جب صدا اذان کی کہیں، یوں لگے بلال آ گیا، جب صدا اذان کی کہیں، یوں لگے بلال آ گیا، ہم پہ کیوں نہ شکر فرض ہو، ہم نہ کیوں ترانے گنگنائیں، ہم پہ کیوں نہ شکر فرض ہو، ہم نہ کیوں ترانے گنگنائیں، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، عدل کا ہلال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ رب کے آخری نبی، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ رب کے آخری نبی، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہوں، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہوں، کیسے یہ خیال آ گیا، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہوں، کیسے یہ خیال آ گیا،
کی بات مانیے، عائشہ کی بات مانیے، دیکھیے قرآن کھول کے، ہر طرف ہے ان کی زندگی، ہر طرف ہے ان کی زندگی، مصطفیٰ کا حال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، لفظ ہاتھ چومنے لگے، دل میں نور پھیل سا گیا، لفظ ہاتھ چومنے لگے، دل میں نور پھیل سا گیا، جب کہا ہے نعت آپ نے، جب کہا ہے نعت آپ نے، شیر بے مثال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، مشکلوں سے پر تھی زندگی، جہل و وسوسہ عام تھا، مشکلوں سے پر تھی زندگی، جہل و وسوسہ عام تھا، جبرائیل آپ سے ملے، جبرائیل آپ سے ملے، علم پہ کمال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، آئے اپنے گھر وہ، آئے اپنے گھر میں وہ نبی، اور کھانے کو ہے کچھ نہیں، آئے اپنے گھر میں وہ نبی، اور کھانے کو ہے کچھ نہیں، اشک آنکھوں میں بھر گئے، اشک آنکھوں میں بھر گئے، یاد جب یہ حال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی و دار البیضہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا عنوان ہے، ان کا موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا اہم جز ہے۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے اور ایمانی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ایمان کھوکھلا ہے اور وہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دونوں سے محبت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کی بات پر عمل کرنا اور آپ کی ذات سے محبت کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ عام سی بات ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے اوامر و احکام اور اس کے معاملات پر کڑی نظر رکھتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا آئیڈیل ہے۔ انہی کے طور طریقہ، انہی کے سنت کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ بہت سارے لوگ آج عشق نبی کا جام پیے ہوئے ہیں لیکن طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہیں۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے 12 ربیع الاول کو جلوس جو نکالا گیا تھا تو جگہ جگہ سے خبر آئی، کل جو خبر آئی کہ نیپال گنج علاقے میں ڈی جے پر ڈانس کرتے ہوئے لڑکے لوگ عید میلاد النبی یعنی محمد ڈے منا رہے تھے، یعنی محمد جنم اشٹمی، اس کو کہتے ہیں محمد جنم اشٹمی،
جس طرح سے کرشن جنم اشٹمی ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ لوگ محمد ڈے، محمد جنم اشٹمی مناتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا کہ بڑا بڑا کیک رکھتے ہیں اور اس کیک پر بڑے حروف میں محمد لفظ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاقو سے پھر اس لفظ محمد کو کاٹتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ میرے بھائیو، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقوال پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہماری محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ آپ کی ذات سے تو ابو طالب بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کی ذات سے تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے اور لہو لہان کر دیا ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کے پاس گئے اور اس کو بھی مارا، زخمی کر دیا، اور آ کر کہا کہ بھتیجا اب خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری مار کا بدلہ لے لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، ہمیں اللہ کا نبی تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک مجھے صحیح خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکالے، اقرار کیا، اور پھر جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی۔ تو جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ پر نہیں چلیں گے، یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں کھوکھلا دعویٰ، یہ فالتو ہے۔ ناچ کر کے، ڈانس کر کے، یا پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے کپڑا کو باندھ کر کے، ہری جھنڈی لٹکا کر کے، پھہرا کر کے، ڈی جے چلا کر کے، ڈانس کرتے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ڈے منا لیں، اس سے آپ کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ رادہ درگار ہوں گے، آپ دھتکارے جائیں گے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اس وقت ایسے ہی لوگوں کو دھتکار کے بھگایا جائے گا، اور فرشتے ڈنڈے سے مار مار کر بھگائیں گے، اس لیے کہ انہی لوگوں نے دین میں تبدیلی کی، نئی بات، اپنے دل کی بات، اپنے من کی بات اس میں ڈالا، اور وہاں سے وہ بھگائے جائیں گے۔ تو لیجئے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر صاحب سے سماعت فرمائیں، ان کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا اہم جز ہے۔ وجزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کریں، اور نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر باندھا ہے، حب الرسول من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ ہم جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں سے، اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہاری بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیز ہیں
تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہوں، پسند ہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو کس بات کا بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، ایک ایک کر کے گنایا گیا ہے جن چیزوں سے فطری طور پر انسان کی ہم اور آپ کی محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لڑکے سے ہماری محبت ہوتی ہے، ہم پسند کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھائی اور بیویوں سے بھی محبت ہوتی ہے اور یہ فطری بات ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کنبے قبیلے معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مال و دولت، جمع شدہ مال یا تجارت، ان ساری چیزوں سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے جو محبت ہے ہماری، اور یہ فطری بات ہے، ان ساری چیزوں سے محبت ایک انسان کو ہوتی ہے، ہمیں آپ کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کی محبت پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے محبت نہ کریں، مگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایمان کا حصہ، یہ ہے مومن کی پہچان۔ اسی بات کا رب حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دیکھ لیا آپ نے، جہاں ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ یعنی مومنوں کو، ایمان والوں کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ، ساری دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کے ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی ایمان میرے بھائیوں۔ بلکہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 15 نمبر کی حدیث ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے والد، ان کے لڑکے، ان کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ ان سارے لوگوں سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اس باب کے تحت لایا، حب الرسول من ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت و پہچان ہے میرے بھائیوں، اور سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ یاد رکھا جائے، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 6632 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن ہشام کا کہنا ہے، قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ فقال له عمر یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الیہ من کل شیء الا فی نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، سوائے میری اپنی جان کے. یعنی گویا کہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، باقی ساری چیزوں، اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ میرے نزدیک آپ محبوب ہیں، پیارے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ بن جاؤں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَإِنُّ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا. دیکھ لیا آپ نے، پتہ یہ چلا کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. بلکہ صحیح بخاری کی 16 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان. جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو پالے گا. میرے بھائیو، کامل ایمان والا کہلائے گا، سچے مومن ہوگا. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی چیز اگر یہ چیز موجود ہو، پائی جائے، تو بندہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پالے گا، مکمل مومن کہلائے گا. پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول انہیں محبوب ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ انہیں محبت ہونی چاہیے. اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو سمجھیے کہ وہ مکمل مومن ہے، ایمان والے ہیں، اور ہونا چاہیے میرے بھائیوں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، صحیح بخاری کی 6171 نمبر کی حدیث ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عادت لها، تو نے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا، پوچھ رہا ہے، کچھ تیاری بھی ہے کہ نہیں قیامت کے لیے؟ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر. صحابی رسول کہتے ہیں کہ قال ما عادت لها من کثیر، کہتے ہیں کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے، نہ تو میں نے زیادہ نماز پڑھی ہے، نہ زیادہ روزہ رکھا ہے، نہ زیادہ صدقات و خیرات کیا ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک بات ہے ہمارے اندر کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پسند کرتا ہوں، زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، تو اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں جنت کے اندر نصیب ہو، ہم قریب قریب رہیں، تو یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. اور کیوں نہ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خاتم الانبیاء، سید الانبیاء بنا کر، تمام نبیوں کا سردار، آخری نبی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور جس کے ہم امتی ہیں، یہ رب کا احسان ہے میرے بھائیوں. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں یا ہمارے بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، تو یہ رب کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے بھائیو، حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا، نبی بھیجا، جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کی کتاب کو، انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگائیں، اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی احسان پر احسان نہیں جتایا۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بخشی، 2 آنکھیں دی، زبان دیا، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیا تو تم پر احسان کیا؟ نہیں۔ پھر تمہارے رہنے سہنے کے لیے نرم زمین بنایا تو تم پر احسان کیا، تمہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسمان میں چمکدار سورج بنایا تو تم پر احسان کیا، تمہیں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوائیں چلائی تو تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش کو اتارا تو تم پر احسان کیا۔ تم کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تو تمہیں آدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان کیا۔ نہیں میرے بھائیو، ان سارے احسانات میں سے کسی احسان کا اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں میرے بھائیو۔ لیکن بعثت نبوی کو، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جس کے ہم امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا ذکر احسان کے طور پر کر رہا ہے رب ذوالجلال والاکرام۔ اور حقیقت میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا، یہ حقیقت میں اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور خوش نصیبی ہم لوگ ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بھائیو، کیوں ایسا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہمارے مسلمانوں کے لیے، یا ہم مسلمانوں کے لیے اپنا سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ اسلام، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بھائیو، تو جب اسلام ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو وہ شخصیت ہمارے لیے کتنی محبوب اور پیاری ہونی چاہیے جس کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا۔ کس کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اسلام پہنچا یا ملا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو میرے بھائیو، محبت کی پہچان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، یہ ہے محبت کی پہچان۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے بھائیو، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، میرے طریقے پر چلو،
युहब्बिबकुम अल्लाह, अर्श वाले रब तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अगर वाकई आप नबी से सच्ची मोहब्बत या अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं, नबी की पैरवी करनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कहलवा रहा है, फत्तबिऊनी, आप कह दें एलानिया कि वो आपकी पैरवी करे, आपके तरीके पर चले। रहना सहना, सोना जागना, उठना बैठना, सारी इबादत, सारे मुआमलात, सारे अखलाकियात, सब कुछ, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अर्श वाले रब हमसे मोहब्बत करेगा, युहब्बिबकुम अल्लाह। और मेरे भाइयों, वहीं पर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिस शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे, तो यकीन जाने नबी की इताअत अल्लाह की इताअत कहलाएगी। सूरह निसा आयत नंबर 80 है। इसलिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। सच्ची मोहब्बत का तकाजा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे, जिन बातों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दें ले लो, जिन चीजों से मना करें रुक जाओ। ये रब का हुक्म है, अल्लाह का आदेश है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भी भेजना चाहिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, तो हम उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें जिस तरीके पर सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है। मेरे भाइयों, और याद रखा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की पहचान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला जाए। तो इसका फायदा क्या है? अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाएगा। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत में से हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया, यानी दुखूल जन्नत से इनकार किया। क्या कालू या रसूलल्लाह उमन या अबा, अल्लाह के रसूल, साहबे कराम ने कहा कौन है जो इनकार करेगा इस बात से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरा कहा माना, वो जन्नत में जाएगा। वो मन असानी फक़द अबा, जिस शख्स ने नाफरमानी की, उसने इनकार किया। अब आइए मेरे भाइयों, सही बुखारी की इस हदीस से पता ही चला कि हर मैदान में, हर शोबे में, जिंदगी के हर हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होनी चाहिए, नबी के का तरीका अपनाना चाहिए। अब अंदाजा लगाएं, माह रबीउल अव्वल चल रहा है। इस मौजू के तहत मैं गुफ्तगू तो कर चुका हूं, इशारतन मैं कह दूं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की यही पहचान है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया जाए? अगर ये नबी से मोहब्बत की पहचान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन और अमलन कहकर भी और करके भी दिखाया है, कहा भी है और किया भी है, ऐसा हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है ईद मिलादुन नबी मनाने का, तो ठीक है हम लोग सब मिलकर करें, क्यों पीछे रहेंगे भाई? अल्लाह ने हुक्म दिया है नबी की पैरवी करने का, तो हम पैरवी करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों देखें, गौर फिक्र करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी गुजारा दुनिया के अंदर, 63 ईयर्स, 63 साल जिंदा रहे तकरीबन इस दुनिया के अंदर। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जन्मदिन मनाया? सहाबे कराम जिनकी बेपनाह मोहब्बत
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وجود سے ٹپکنے والے جو پانی تھے ان پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے. اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تیسری عید کا اضافہ کرتے ہوئے عید میلاد النبی منایا، برتھ ڈے منایا، نبی کا جنم دن منایا. تو جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن منایا، نہ ہی منانے کا حکم اور آدیش دیا. نبی سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام میں چاروں خلیفے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان چاروں خلیفے میں سے کسی خلیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں منایا. تقریباً 30 سالہ دور خلافت میں کسی خلیفہ نے اپنے دور خلافت میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ تو زندگی کے بعد، موت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو جانے کے بعد، اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ نے منایا. میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ پھر یہ چیز دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ دین نہیں ہے، یہ نبی سے سچی محبت کی علامت و پہچان نہیں ہے. یہ دین میں نئی چیز کا اضافہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے ڈرایا اور بچنے کا حکم دیا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بچو بچو بچو، بھاگو، دور رہو ہر نئی چیز سے، نئی بات سے. اس لیے کہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے دین کے اندر، دنیا کی بات نہیں. دین کے اندر نئی چیز نکالنا یہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت گمراہی کا سبب ہے، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی. میرے بھائیو، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے بھائیو، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے روکا ہے. یہ قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. نبی نے کچھ کہا، کچھ کیا، اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. فتنہ آ جائے گا. بندہ، ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، مصیبت میں پھنس جائے گا، شرک اور بدعت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گا. اگر ہم نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، جس جنم دن کو نہ تو نبی نے منایا، نہ صحابہ میں سے کسی صحابہ نے منایا، نہ چاروں خلیفے میں سے کسی خلیفہ نے منایا، بلکہ اس کے بعد کا زمانہ ائمہ دین امام ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، جن کے بہت سارے خدمات ہیں، ان چاروں ائمہ میں سے، چاروں امام میں سے کسی نے نہیں منایا. میرے بھائیو، لہذا یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ نبی سے سچی محبت کی پہچان ہوتی، امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے. اسی طریقے سے امام شافعی مناتے، امام مالک اور احمد بن حنبل مناتے اور منانے کا حکم دیتے، لیکن کسی امام نے نہیں منایا، نہیں منانے کا آدیش اور حکم دیا. میرے بھائیو، پتہ چلا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اسلام میں دو ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے. ہم دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. ہم دین اسلام کے اندر نہ کوئی چیز ڈال سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، اور نہ اس میں سے کچھ گھٹا سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں. دین اسلام مکمل ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، اور جو جنم دن نہیں مناتے ہیں ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں. میرے بھائیو، اگر واقعی ہمیں نبی سے سچی محبت ہے تو جن کاموں کا اللہ کے
نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم عمل میں لائیں گے. جن چیزوں کو نہیں کیا ہے یا جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا اس سے ہم بچیں گے. یہی دین کا حصہ ہے, اسی کو اسلام کہتے ہیں. آج دیکھیں لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے, قمقمے لگائے جا رہے ہیں, لائٹنگ ہو رہی ہے, مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے, لوگ ناچتے ہیں, رقص کرتے ہیں. ایسا بھی ویڈیو نظر آیا ہے کہ عورتیں بھی رقص کرتی ناچتی ہیں اس موقع پہ. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اسلام نہیں ہے, یہ نبی سے سچی محبت کی پہچان نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. اللہ سے خوف کھائیں, اللہ سے ڈریں. اور اگر ہم نے انجانے میں ایسا کر لیا پہلے تو میرے بھائیوں ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں. میرے بھائیوں 6ٹھی صدی کی یہ پیداوار ہے, بلکہ 4تھی صدی کے اخیر میں عبیدیوں نے, فاطمیوں نے اس چیز کو ایجاد کیا. یہ دین کا حصہ نہیں ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اسلام کے اندر تیسری عید کا اضافہ عید میلاد النبی کی شکل میں کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہوگی, ہمارا عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو, اپنے اعمال کو باطل اور برباد نہ کرو, ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا, ایسا کام کیا جس کا نہ تو ہم نے حکم دیا ہے نہ تو ہم نے کیا ہے, لیس علیہ امرنا, جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش اور حکم نہیں ہے, فہو رد, مردود ہوگا, اللہ قبول نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا عید میلاد النبی کو, نہ تو کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ ان چیزوں سے باز آئے. انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جن بھائیوں نے سنا ہے ان سے گزارش ہے کہ ضرور ان باتوں کو آپ شیئر کریں, اپنے بھائیوں تک پہنچائیں, آپ کو بھی اجر اللہ دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی, نبی سے سچی محبت, حقیقت میں واقعی محبت کرنے کی, اور جتنی بھی بدعات خرافات ہیں اللہ اکبر اللہ